اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا شناسی ہمارا موضوع بحث ہے، اور کربلا شناسی میں ہم دو بنیادی ترین سوالات کو ڈسکس کر چکے ہیں، جن میں ایک پہلا اور بنیادی سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی فلسفہ کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا محرک کیا تھا، اس کو میں تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اس سوال کے ساتھ بیان ہوتے ہی ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح فرمائی، ان کے صلح کے پیچھے اس کے کیا محرکات ہیں، اس کو بھی ہم نے 3 مجالس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب ہم تیسرے اور اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہ کربلا جب برپا ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے اور کربلا کا کیا پس منظر تھا۔ چونکہ ہماری بحث صلح امام حسن تک پہنچ چکی ہے، تو ہم صلح امام حسن کے بعد کے حالات سے اس بحث کو شروع کرتے ہیں، یعنی کربلا کا پس منظر 41 ہجری جو کہ صلح کا سال ہے، اس سے لے کر 60 ہجری تک جب امام حسین قیام فرماتے ہیں، وہ جو 19 سال کا زمانہ جس کو ہم کربلا کا پس منظر کہہ سکتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ البتہ پس منظر صرف یہ 19 سال نہیں ہے، بلکہ کربلا کا پس منظر تو رسول خدا کی وفات کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رسول خدا کی جیسے وفات ہوتی ہے اور وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگلے دن سے ہی کربلا کا پس منظر شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ جو 30 سالہ زمانہ ہے جو رسول خدا کی وفات سے لے کر 41 ہجری تک، وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ البتہ وہ بھی پس منظر ہے اور بنیادی امور اسی میں انجام پاتے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ ہمیں ایک دفعہ پھر تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا اور پھر یہاں پہنچنا ہمارے لیے بہرحال مشکل ہوگا۔ تو وہ 30 سال کا زمانہ اس کو ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور مناسب فرصت میں اس کو بیان کریں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 30 سال کا زمانہ وہ کربلا کا پہلا پس منظر ہے، یا پس منظر 1 ہے، اور یہ پس منظر پارٹ 2 ہے، یعنی جو بعد والے 19 یا 20 سال ہیں۔ تو بہرحال ہم اس بعد والے پس منظر کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ ہماری بحث یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو ہم اسی سے ہی اس کو ملحق کرتے ہیں۔ صلح امام حسن پہ ہماری بات ہو چکی، اور صلح کے اسباب عوامل بیان ہو چکے ہیں، اور صلح کا متن بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام کی صلح میں جو بنیادی ترین نکات تھے، ان میں سے ایک یہ کہ حاکم شام جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کے امور کو انجام دیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے اوپر جو لعن طعن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کو بند کیا جائے گا، اور امام کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں، خواہ وہ یمن میں ہوں، طائف میں ہوں، مدینہ میں ہوں، کوفہ میں ہوں، انہیں امان حاصل ہوگی۔ اور یہ کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد نامزد نہیں کرے گا، اور حکومت اہل بیت کو منتقل کرے گا۔ یہ بنیادی ترین نکات ہیں۔ اور اب اگر آپ تاریخی کتابوں کو پڑھیں، جتنی بھی تاریخی کتابیں ہیں، کسی بھی مذہب و مسلک کے ماننے والے مورخ کی لکھی ہوئی ہوں، ان سب میں آپ ان ساری شرائط کو دیکھ سکتے ہیں، تو جس سے واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی رعایت نہیں کی گئی، کوئی ایک شرط پوری نہیں ہوئی، اور کتابوں نے اس کو بہت کھول کے واضح بیان کیا ہے۔ اب وہ جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ خود ایک بحث ہو سکتی ہے کہ اس معاہدے کا جو متن تھا اس پر کس قدر عمل ہوا ہے، یہ کیا کیا خلاف ورزی ہوئی، وہ خود ایک مفصل عنوان ہے۔ البتہ وہ ہمارا زیر بحث نہیں ہے۔ ہم اپنے اصلی اسباب کی طرف آتے ہیں، یعنی ہم صرف ان حالات کا جائزہ لیں گے جو کربلا کے پس منظر میں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہماری اصل بحث تاریخی بحث نہیں ہے کہ ہم تمام تاریخی واقعات کو بیان کریں، اور نہ اس دور کے تمام سیاسی حالات ہماری بحث ہیں۔ ہمارا موضوع کربلا شناسی ہے، تو ہم صرف کربلا سے ملحق جو واقعات ہیں، یا جو کربلا کے پس منظر میں جو واقعات ہو سکتے ہیں، ہم صرف ان کو بیان کریں گے۔ اور معاہدے کے حوالے سے جس سے میں نے بیان کیا کہ کسی بھی شک کو بہرحال اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا، جسے تاریخی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کا باضابطہ واضح اعلان خود حاکم کی طرف سے کر دیا گیا تھا کہ صلح کے بعد انہوں نے جب کوفہ کا دورہ کیا تو کوفہ کے باہر ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس میں واضح کر دیا کہ جو بھی معاہدہ طے پایا تھا وہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے، اور اب ہماری مرضی کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں یا اس پہ عمل نہ کریں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میری حکومت سے خوش نہیں تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری حکومت قائم ہو، لیکن میں نے زور اور طاقت سے حکومت حاصل کر لی، لہٰذا اب آپ کو سرنگوں کر دیا۔ اب جو کچھ بھی میں کروں گا بہرحال آپ کو مطمئن ہونا پڑے گا، اگر آپ مجھ سے خوش نہ بھی ہوں تو بھی آپ کو اسی میں ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی واضح انہوں نے کر دیا کہ میں نے اس لیے نہیں حکومت حاصل کی کہ نماز روزے تو میں پڑھوں، یہ تو آپ لوگ پہلے ہی کر رہے ہیں، لہٰذا میرا جو مقصد تھا وہ حکومت تھا، اور وہ میں اس مقصد کو حاصل کر چکا ہوں۔ تو یہیں سے واضح انہوں نے کر دیا تھا کہ وہ اس معاہدے کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، اب وہ آزاد ہیں، کیونکہ اب کوئی قید ان کے اوپر نہیں تھی، کوئی آڈٹ ان کا ہونے والا نہیں تھا،
کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو باس پرس کر سکتی یا احتساب کر سکتی کہ اس معاہدے پہ عمل ہوا یا نہ ہوا، کیونکہ حکومت ان کے پاس تھی اور اتنی کثیر رقبہ دنیا کے اندر ان کی حکومت تھی، تو باہر اس میں جو کرتے اس میں وہ آزاد تھے۔ اسی کا انہوں نے اپنے اس خطبے کے اندر بھی بیان فرمایا۔ اور جب یہ انہوں نے خطبہ دیا تو امام حسن حسین اس وقت کوفہ میں ہی موجود تھے، اور پھر کچھ عرصہ بعد پھر امام جو ہے وہ کوفہ سے مدینہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران کچھ بہت دل خراش واقعات بھی پیش آتے ہیں، مثلاً کہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوا کہ امام کس قدر واضح تھے اس موقع پر کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اوان و انصار ہوتے تو میں دن رات جنگ کرتا اور لڑتا، اور حتیٰ کہ خدا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن امام کے پاس چونکہ اوان و انصار نہیں تھے، لہٰذا امام اس جنگ کو آگے نہ بڑھا سکے، مگر جن کی وجہ سے امام اس جنگ کو آگے نہ بڑھا سکے، اب وہی بعد میں امام پر معترض بھی ہوتے ہیں اور امام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے معاذ اللہ بہادری نہیں دکھائی اور آپ نے صلح کر لی یا مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، ذلت کا باعث بنے۔ اور حتیٰ ایک شخص نے جو امام کو آ کر سلام کہا، اور اس سلام کا لب و لہجہ بہت ہی حد تک امیز تھا، جس میں اس نے امام کو کہا کہ السلام علیکہ یا مذل المؤمنین، یعنی آپ پر سلام ہو کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ تو یہ بہت سخت جملہ تھا، یعنی وہ جو واقعات ہوئے پہلے جو ایک دردناک مصائب ہیں، یہ ان سے بھی بڑا مصائب کہ بظاہر امام کا ایک ماننے والا، امام کا ایک صحابی، امام کا جانثار امام کو اس الفاظ میں آ کر خطاب کرتا ہے کہ اور امام کے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ معاذ اللہ مومنین کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال امام نے اس پر تحمل کیا، ان واقعات کو بھی برداشت کیا، یہ جو امام کے حوالے سے اس طرح کا تفکر پیدا ہو چکا تھا اس کو بھی برداشت کیا، اور امام نے اس کو بھی وضاحت کی کہ میں مذل المومنین نہیں ہوں بلکہ میں معز المومنین ہوں، میں مومنین کو عزت دینے والا ہوں، اور یہ نہیں سمجھ سکتے اب لوگ کہ کن حالات کے اندر دو چار تھا، اور مجھے یہ مجبوری کی بنیاد پر اور اضطراری صورتحال کی وجہ سے صلح کرنا پڑے، اور اگر میں صلح نہ کرتا تو اب میں سے کوئی بھی باقی نہ رہتا۔ اور اس کی وجوہات پہلے ہم امام کے فرمان بیان کر چکے ہیں کہ امام کو کیوں صلح کرنی پڑی۔ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات تھے، اور بہرحال امام حسن کا حلم کمال پہ تھا، اور امام کی اخلاقی اور معنوی میراث بہت کمال پہ تھی، جن کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو بہت تحمل سے امام نے برداشت کیا۔ اور امام کی سیرت میں اس طرح کے واقعات کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، یعنی باقی ائمہ کی نسبت یہ واقعات امام حسن کے ساتھ زیادہ پیش آئے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ بیان کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا اصل موضوع سیاسی ہے، امام کے اخلاق یہ وہ موضوع نہیں ہے، لیکن بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ بیان کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دو امام حسن جو ہے وہ مدینہ میں مقیم تھے، اور مدینہ کے بازار سے گزر رہے تو ایک اجنبی شخص آیا، اور اس نے امام کو دیکھا، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ امام حسن ہے۔ تو امام حسن کو دیکھتے ہی اس نے دنیا جہاں کی تمام نازیبہ جملے، نازیبہ کلمات جو ہو سکتے تھے وہ امام کی نسبت بیان کی، اور امام کو گالیاں دیں، اور جو کچھ امام کی حد تک میں ہو سکتا تھا وہ اس نے بیان کیا، اور امام نے بہت ہی تحمل کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہو بول بول کے ایک وقت تھک جاتا ہے، تو جس وقت یہ شخص جو اجنبی تھا تھک گیا اور مزید بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، تو پھر امام اسے مخاطب ہوا، اور امام نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، تم یہاں کے نہیں ہو، کہیں باہر سے آئے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں واقعاً میں مسافر ہوں اور میں شام سے آیا ہوں۔ اب ظاہر اس کا جو لب و لہجہ تھا، جو اس کا کلام تھا، یا امام کے حوالے سے جو اس کی ذہنیت تھی، وہیں سے امام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت دور سے آیا ہے، اگر تو یہاں کا ہوتا تو ہمیں جانتا ہوتا تو یہ اس طرح کا کلام نہ کرتا، اس کا مطلب ہے یہ پروپیگنڈا زدہ ہے، اس کی ذہنیت آلودہ کر دی گئی ہے، اور اس کو حق اور حقیقت کی کوئی پہچان ہے ہی نہیں، اسی لیے اس نے یہ کلام کیا ہے۔ تو بہرحال اس نے جب یہ کہا کہ میں شام سے آیا ہوں، تو امام نے کہا اچھا پھر تو تم مسافر ہو، تو یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا حاجت ہے، اگر تو تم بھوکے ہو تو ہم تمہیں کھانا کھلائیں، تو کہ تم ہمارے مہمان ہو یہاں پر، اور اگر تم پیاسے ہو تو تمہیں پانی پلائیں، اور اگر تم نے کہیں سفر میں دور جانا ہے، تمہارے پاس سواری نہیں ہے، تو ہم تمہیں ایک اچھی سی سواری، بہترین گھوڑا تمہیں مہیا کریں، اور یہاں رہنے کے لیے تمہارے پاس اگر جگہ نہ ہو چونکہ تم مسافر ہو تو ہم تمہیں گھر عطا کرتے ہیں، تو وہاں پر رہائش اختیار کرو۔ تو یہ کلام جب اس نے امام کو سنا اس شامی جوان نے، تو وہیں اسی بازار میں بیٹھ گیا، اور اس نے زوردار آواز سے یہ کہا کہ میں خدا کو قسم کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص روئے زمین کے اوپر خدا تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یعنی خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی حجت ہیں اس زمین کے اوپر،
یعنی یہ امام کا حلم. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے. بطور نمونہ ہم نے ایک واقعہ بیان کیا. یعنی امام نے ان تمام باتوں کو جو پروپیگنڈا امام کے حوالے سے کیا گیا تھا اس کو تحمل کرتے اور اس کو برداشت کرتے اور اس پر کوئی اس قسم کا جارحانہ رد عمل نہیں دیتے اور حلم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. بہرحال جہاں پر بھی کوفہ میں اس طرح کے واقعات امام حسن کے ساتھ پیش آئے اور خود امام حسن کے اپنے ماننے والوں کی طرف سے کوفہ میں پیش آئے. پھر ایک اور جو سیاسی ٹیکٹک اس زمانے میں استعمال کی گئی اور آج تک کی جا رہی ہے بنی امیہ کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ امام حسن اور امام حسین کے اندر اختلاف برپا کر دیا جائے اور یہ تاثر عام کر دیا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کی حکمت عملی جدا جدا ہے. یہ بہت کوشش کی گئی اور آج تک کی جاتی ہے. آج بھی ہماری میڈیا چینلز پر اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک امام صلح پسند ہیں، ایک جنگ پسند ہیں، ایک امام کی یہ خاصیت ہے، ایک یہ خاصیت ہے. یعنی دونوں جیسے معاذاللہ ایک برعکس راستوں پر چلنے والے ہوں. تو بہرحال یہاں پر بھی یہ کوشش کی گئی کہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان کسی طرح سے اختلاف برپا کیا جائے اور کسی متضاد راستے پر لے جایا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ظاہر ہے ہمارے عقیدے کے مطابق نہ کبھی ایسا ہو سکتا تھا. اس کے بعد کوفیوں کی ایک جماعت امام حسین کے پاس پہنچی. اس کا ہم ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں. امام حسین کے پاس پہنچی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ امام حسن نے صلح کر لی ہے اور انہوں نے جنگ نہیں کی تو ہم چاہتے ہیں کہ امیر شام کے خلاف جنگ کی جائے اور آپ اگر قبول کرتے ہیں تو ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امیر بنیں اور آپ قیام کریں. تو اس پر امام حسین نے بہت واضح فرمایا کہ جو فیصلہ ابا محمد یعنی امام حسن نے کیا وہی میرا فیصلہ ہے اور یہی درست فیصلہ ہے اور اب معاہدہ ہو چکا ہے اور میں اس پر قائم ہوں. اب تم میں سے کوئی شخص بھی قیام نہیں کرے بلکہ سب جائیں اور گھروں کے اندر بیٹھ جائیں اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جب یہ شخص فوت ہو جائے، یعنی یہ شخص حاکم شب جب دنیا سے چلا جائے. اور اگر وہ فوت ہو جائیں اور تم زندہ ہوئے تو اس وقت پھر ممکن ہے کہ خدا وہ حالات پیدا کرے کہ جو تم چاہتے ہو، یعنی اس وقت پھر قیام کے لیے ممکنہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. یہ امام کا جو کلام ہے یہ بہت معنی خیز کلام ہے، اس کے اندر بہت گہرائی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر امام نے اپنا پورا تفکر، امام نے اپنا پورا نظریہ، اپنی پوری ڈاکٹرائن اس کے اندر بیان کی ہے. ایک تو اس امام نے یہ واضح کیا ہے کہ جو صلح امام حسن نے کی ہے اس کے اندر امام حسن تنہا نہیں ہے بلکہ امام حسین کی رائے بھی اس کے اندر شامل ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ گو جب ایک امام دستخط کر دیتا ہے تو کسی دوسرے کے دستخط کی یا اس کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ امام کا کلام حجت ہوتا ہے. اس لیے کسی سند پر امام حسین کے دستخط نہیں ہیں، لیکن امام حسین کا اس کی تائید کرنا اور یہ کہنا کہ میں خود اس پر باقی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ امام خود بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس سے ایک تو یہ جو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اس زمانے میں یا آج تک کی جاتی ہے کہ امام حسن نے صلح کی جبکہ امام حسین اس کو پسند نہیں کرتے تھے، امام نے اس کی نفی کر دی. ایک تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی امام نے یہ کہہ دیا کہ جب تک یہ زندہ ہے تب تک قیام نہیں ہوگا. لہٰذا اکثر جو پوچھا جاتا ہے کویسچنز کہ امام نے قیام کیوں نہیں کیا، تو اس کی ایک وجہ تو اسی دن سے امام نے واضح کر دی، کیونکہ امام حسین کی جو امامت کے 10 سال ہیں وہ حاکم شام کی زندگی میں گزرتے ہیں اور آخری 6 ماہ یزید کے زمانے میں جس میں امام کا قیام ہے. تو ان 10 سالوں میں بھی امام نے کوئی قیام نہیں کیا. حتیٰ امام حسن جب شہید ہو گئے اور امام حسین منصب امامت پر فیض تھے اس وقت قیام کر سکتے تھے. اس وقت خود امام صاحب الرائے تھے اور خود فیصلہ کرنے کی حیثیت میں تھے، لیکن نہیں کیا فیصلہ اور قیام نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ پہلے ہی میں بیان کر چکے ہیں کہ چونکہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اس معاہدے پر قائم ہیں اور جب تک یہ شخص زندہ ہے تب تک قیام نہیں ہوگا. تو یہ ایک تو بہت واضح امام کی پوزیشن تھے اور اسی پر ہی امام نے 20 سال آگے زندگی بسر کی ہے. اور اگلا جو جملہ ہے کہ اگر یہ فوت ہو جائے اور تم زندہ ہوئے تو پھر قیام کی صورتحال بنے گی، اس سے بھی ایک گہرا نقطہ ہم اخذ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ امام کو معلوم تھا کہ جب اگر یہ شخص فوت ہوتا ہے تو یقیناً معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور اس وقت ممکن ہے کسی اور کو ولی عہد بنایا جائے، تو اس وقت قیام ہوگا. کیونکہ ابھی تو معاہدہ ہو رہا ہے اور ابھی اس کا ٹوٹنا اور اگلے مراحل تو باقی تھے، لیکن اس سے پہلے امام کو یہ کہہ دینا کہ جس دن یہ فوت ہوگا اور تم زندہ ہوئے تو قیام ہوگا، اس کا مطلب ہے امام کو معلوم تھا کہ یہ اس معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی. چونکہ معاہدے میں تو یہ تھا کہ حکومت اہل بیت کو منتقل ہو گئے، ورنہ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ اب معاہدہ ہو چکا ہے اور بیٹھے رہو، اب قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب تک یہ زندہ ہے تب تک ان کی حکومت ہے اور ان کے بعد حکومت آٹومیٹکلی ہمارے پاس آ جائے گی تو قیام کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ امام نے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جب تک یہ زندہ ہے تب تم گھروں میں بیٹھو، جب یہ فوت ہوگا پھر قیام کی بات آئے گی.
اس کا مطلب ہے امام کو 100% یقین تھا کہ جب یہ فوت ہوگا تو حکومت ایسے ہمارے پاس نہیں آئے گی، ایسے نہیں ہوگا کہ اہل بیت کو منتقل کر دی جائے گی جیسا کہ معاہدے کے اندر تھا، بلکہ یقیناً یہ کسی اور کو اپنا ولی عہد نامزد کریں گے اور پھر بات قیام تک پہنچے گی، بات ایک دفعہ پھر تلوار کے ذریعے ہی ہوگی، تب تک کے لیے زمین اسازی ہم نے کرنی ہے اور تب تک گھروں میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ تجزیہ تھا امام کا اس وقت آنے والے حالات کے لیے، اور آنے والے حالات نے اس تجزیے کو بالکل درست ثابت کر دیا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین 19 سال بعد کے حالات کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس وقت کے آئینے میں امام نے آنے والے حالات بہت آسانی سے دیکھ لیے تھے۔ یہ امام کی سیاسی بصیرت تھی کہ امام بہت پہلے سے ان حالات سے آگاہ تھے۔ بہرحال ان حالات کے بعد پھر کچھ ٹائم کوفہ گزارنے کے بعد امام حسن اور امام حسین مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں اور کوفہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کوفہ کو ترک کر دینا یہ ایک طرح کا ان ائمہ کا کوفیوں کے خلاف ایک قسم کا احتجاج بھی ہے کہ چونکہ کوفیوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ ایک طرح کا اظہار ناراضگی تھا کہ امام نے کوفہ کو چھوڑ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ مدینہ خود اصلی گھر تھا اہل بیت کا، روضہ رسول مدینہ کے اندر تھا، اہل بیت کی ولادت وہیں پر ہوئی، یہ گھر وہیں تھا، تو بہرحال اپنے اصلی وطن مدینہ اس کے بعد تشریف لے آئے۔ اور بہرحال امام کی مدینہ کے اندر منتقلی اہل کوفہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ ایک تو وہ اہل بیت سے محروم ہو گئے۔ جتنے بھی شہر تھے اس زمانے کے اندر ان میں سب سے زیادہ اگر اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے تھے تو وہ کوفہ میں پائے جاتے تھے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے امام کی نصرت نہیں کی، اپنے اندر ثبات قدم پیدا نہیں کر سکے، اخلاقی یا معنوی پستی سے خود کو نہیں نکال سکے، لیکن بہرحال وہ ایک محبت اہل بیت سے کرتے تھے جو کہ باقی شہروں کے اندر رہنے والوں میں محبت کی وہ سطح نہیں تھی۔ ایک تو یہ ان کے لیے ایک محرومی تھی۔ دوسرا یہ کہ کوفہ اب ایک مرکزی دارالخلافہ کی حیثیت سے گر چکا تھا۔ جب امام علی کا زمانہ تھا یا امام حسن کا زمانہ تھا تو کوفہ کیپٹل تھا، تمام عالم اسلام جو کہ تقریباً 3 براعظموں پہ پھیلا ہوا تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر کوفہ تھا، ایک اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جبکہ اب وہ محض ایک صوبے کا دارالخلافہ رہ گیا، مرکزی کیپٹل کی حیثیت اس کی اب ختم ہو چکی تھی۔ گویا کہ اب وہ شامیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے، اب شام جو ہے وہ مرکز تھا اور کوفہ ان کے انڈر ایک شعبے کے طور پر تھے، لہٰذا یہ خود کوفیوں کے لیے برداشت کرنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور ان کے لیے مصیبت یہ کہ انہیں پتہ تھا کہ اب ہمیں بنی امیہ کے مظالم جھیلنا پڑیں گے، کیونکہ گو کہ وہ اہل بیت کا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی ریشو کوفہ میں زیادہ تھی اور یہاں کم لوگ تھے جو بنی امیہ کے چاہنے والے ہوں۔ بہرحال کچھ تو اہل بیت کو براہ راست ائمہ مانتے تھے اور کچھ انہیں ائمہ نہ بھی مانتے ہوں تو ان کی سیاست کے قائل تھے، ان سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور بنی امیہ کے مقابلے میں اہل بیت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی اکثریت تھی، تو انہیں معلوم تھا کہ اب ہمیں بنی امیہ کے مظالم کو جھیلنا پڑے گا، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ لیکن ائمہ جو ہے وہ اس کے بعد دونوں امام حسن و حسین مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں، اور مدینہ میں تشریف لانے کے بعد امام حسن خود ایک نئی تحریک شروع کرتے ہیں۔ اب وہ امام حسن کی پوری تحریک یا امام حسن کا 10 سالہ زمانہ امامات یا وہ 10 سالہ جد و جہد وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اگر وہ موضوع ہو تو اس پہ پھر اور تفصیلی بات ہو جائے گی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم جلدی سے کچھ نکات بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم کربلا کے پس منظر کو مکمل کر کے جو اصلی بحث ہے کربلا کی وہاں تک پہنچ سکیں۔ تو بہرحال مدینہ میں تشریف لانے کے بعد امام حسن ایک نئی تحریک شروع کرتے ہیں، یعنی ایک طرح سے وہ تحریک وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، وہ جو حکومت کی تحریک تھی جس میں امام علی کے پاس حکومت تھی، پھر امام حسن کے پاس حکومت تھی، وہ تحریک اب ختم ہو چکی ہے، اور پھر از سر نو امام حسن ایک نئی تحریک شروع کرتے ہیں۔ اور اس تحریک کے اندر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ امام حسن گویا ایک مکتب کی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی آپ کہیں ایک مکتب، ایک اسکول، ایک اکیڈمی، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی، کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہاں پر علمی، فکری، نظریاتی، اصلاحی، تبلیغی عمل جو ہے وہ امام شروع کرتے ہیں، اور جس سے بہت سے لوگ جن کا مختلف مکاتب سے تعلق ہے، مختلف اسکول آف تھاٹ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں سے تربیت پاتے ہیں اور عالم اسلام کے اندر بڑا نام پیدا کرتے ہیں۔ پہلا کام امام یہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرا عمومی طور پر تمام عوام کے لیے امام ان کی اخلاقی اور معنوی اقدار کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پستی کے اندر جا چکے تھے ان کو ایک دفعہ پھر اخلاقی اور معنوی بلندیوں کی طرف امام لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دونوں کام اگر ہم دو کام کو جمع کریں جو امام حسن نے کیا تو اس سے بہت واضح ہوتا ہے کہ امام آنے والے زمانے کے لیے ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔
کیونکہ جب وہ علمی، فکری اور نظریاتی اصلاحی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک فکری اور نظریاتی جماعت تیار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جب ان کی اخلاقی اور معنوی تربیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر ثبات قدم پیدا کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ عنصر پیدا کر رہے ہیں کہ وہ مادیت سے نکل سکیں، مادہ پرستی کا مقابلہ کر سکیں، تاکہ جب ان کو طمع اور لالچ دیا جائے یا خوف کی فضا قائم کی جائے تو وہ ان مصائب سے نکل سکیں اور نصرت کے مقام پر باقی رہ سکیں۔ تو یہ ایک آنے والے مرحلے کے لیے امام ایک نئی جماعت گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں تشکیل دے رہے تھے۔ اور اسی دوران تیسرا اہم کام امام حسن کا یہ تھا کہ آپ امام علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کی اہمیت سے امت کو آشنا کر رہے تھے، یعنی ان سے لوگوں کو روشناس کر رہے تھے، چونکہ یہ ایک پروپیگنڈا مسلسل امام علی کی نسبت چلایا جا رہا تھا، ان کی کردار کشی کی جا رہی تھی۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو کسی اور کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں ان کی تفسیر معاذ اللہ امام علی کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے آیات ہیں، اور اس کو ظاہر بیان کرنا یا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ان کی نسبت امام علی کی طرف سے کر دی جاتی ہے، اور جو امام علی کے فضائل میں آیات آئی ہیں ان کی نسبت کسی اور کی طرف کر دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے احادیث جو کسی اور کی مذمت میں ہیں وہ امام علی پر فٹ کر دی جاتی ہیں، امام علی کی فضائل والی حدیث کسی اور طرف موڑ دی جاتے ہیں، اور امام علی کی جو جد و جہد تھی اس کو غلط رنگ دے دیا جاتا، تو امام علی کی کردار کشی کی جا رہی تھی، اور خطبوں کے اندر باقاعدہ امام علی کا نام لے کر ان پر لعنت کی جاتی تھی۔ تو نئی نسل کے لیے امام علی کا کہ اس طرح سے ایک کردار کشی کی جا رہی تھی، تو ایسے میں لازم تھا امام حسن کے لیے کہ امام حسن امام علی کی جو اصلی سیرت ہے، جو ان کا حقیقی مقام ہے، جو خدا تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور امام حسن نے بھرپور طریقے سے امام علی کے فضائل بیان کیے اور لوگوں کو امام علی کے جو حقیقی مقام ہے اس سے آگاہ کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ امام علی جو ہے وہ سلسلہ امامت کی پہلی سیڑھی ہیں، اور امام حسن اگر تحریک امامت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پھر امام حسن کے بعد امام حسین اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں تو امامت کی پہلی کڑی تو امام علی ہیں، اور اگر امام علی پر ہی کسی شخص اگر شبہ کا شکار ہو جائے اور امام علی کے متعلق ہی اس کا ذہن بدظن ہو جائے تو کیسے امام حسن تک یا امام حسین تک پہنچے گا، اور کس طریقے سے تحریک امامت سے منسلک ہو پائے گا۔ لہذا پہلے تو یہ لازم ہے کہ امام علی کے حوالے سے اس کی ذہنیت کو کلیئر کیا جائے، ان پروپیگنڈوں کو جواب دیا جائے، اور وہ امام حسن نے بخوبی اپنے دور میں اس کو انجام دیا۔ چوتھا کام جو امام حسن اپنی اس نئی تحریک کے اندر کر رہے تھے وہ یہ کہ بنی امیہ کے مظالم سے اور بنی امیہ کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ یہ کیا جرائم اس وقت انجام دے رہے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کو مسلسل لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اور پانچواں کام کہ صرف یہ نہیں کہ بنی امیہ کے مظالم لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے بلکہ ان کے خلاف ایک بلند آواز بھی آگے بڑھا رہے تھے، یعنی جب بھی بنی امیہ کے مظالم ہوتے تو اس کے خلاف ایک بھرپور آواز امام کی طرف سے اٹھتی، یعنی ان کے مقابلے میں ایک احتجاج کے طور پر، ایک مخالفت کے طور پر امام حسن کی طرف سے ایک آواز بلند ہوتی، گویا ایک بنی امیہ کے مخالف بلاک امام تشکیل دے چکے تھے جن کے اندر فکری نظریاتی تربیت کا پہلو بھی شامل تھا، ان کی اخلاقی اور معنوی تربیت بھی کی جا رہی تھی، امام علی کے فضائل بیان کر کے بنی امیہ کے پروپیگنڈوں کو بھی ناکام کر رہے تھے، بنی امیہ کے مظالم ان کی حقیقت سے بھی آگاہ کر رہے تھے، اور پھر بنی امیہ کے مظالم کے خلاف عملی اقدام بھی انجام دے رہے تھے۔ یہ وہ سارے کام تھے جس کو ہم خلاصتاً یہاں بیان ہم نے کیا، ورنہ اس کی تفصیل میں جائیں اور ایک ایک نقطے کے پیچھے جو اقوال، فرامین اور واقعات کو دیکھیں تو پھر یہ ہماری بحث بہت طولانی ہو جائے گی۔ ان تمام واقعات کو جو امام یہ انجام دے رہے تھے اور یہ تحریک جس کو امام آگے بڑھا رہے تھے، اس سے بنی امیہ کے اندر بہت تشویش ہوئی۔ تشویش تو ان کو شروع سے ہی تھی اور اس پر وہ مختلف پلانیں کرتے رہے، لیکن بہرحال جب امام حسن کی تحریک آگے بڑھی تو ان کی تشویش بہت بڑھ گئی، اور باقاعدہ دمشق کے اندر پھر تمام جو برسر اقتدار افراد تھے، سرکردہ افراد تھے، ان سے اپنے ایک میٹنگ کی کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے یہ تحریک، گو کہ ہم نے امام حسن کو اب حکومت سے ہٹا دیا، ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، اور بہت زیادہ ہم نے پروپیگنڈے بھی امام حسن کے خلاف بھی کر دیے، امام علی کے خلاف بھی کر دیے، اور اس کے باوجود یہ ایک تحریک جنم لے چکی ہے جس کے اندر امام حسن ایک لوگوں کو ایک طبقہ، ایک گروہ تیار کر چکے ہیں جو امام حسن کی اطاعت کرتا ہے، جس کو امام حسن درست کہتے ہیں وہ اس کو درست سمجھتے ہیں، جس کو امام حسن باطل کہتے ہیں یہ اس کو باطل سمجھتے ہیں، اور وہ امام کے فرمان پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک طبقہ ہمارے لیے تیار ہو چکا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور ہماری حکومت کو کسی بھی وقت نابود کر سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کیا جائے۔ وہاں پر کچھ فیصلے کیے گئے۔
اور پھر ان فیصلوں کا اجرا کیا گیا۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ جتنے بھی امام حسن کے قریبی افراد ہیں جن کو امام حسن نے مختلف ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، جو مؤثر افراد ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، یا اگر کسی کو قتل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ پہلا قدم یہ۔ دوسرا یہ قدم اٹھایا جائے کہ جو عام عوام ہے، جو امام حسن کے آواز کو لبیک کہہ رہے ہیں، یا امام حسن سے محبت کرتے ہیں، یا امام علی کا نام لیتے ہیں اور امام علی سے تبرے سے گریز کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو عوام ہے اس کو دباؤ میں ڈالا جائے، اس کو آزاد سانس نہ لینے دی جائے، اس کے لیے گھٹن کا ماحول پیدا کیا جائے، ان کو دباؤ میں ڈالا جائے۔ کیا دباؤ میں کیا جائے کہ اول یہ کہ ان میں سے کسی بھی شخص کو سرکاری ملازمت نہ دی جائے، سرکاری ملازمتوں سے ان کو نکال دیا جائے، ان میں سے کسی کی بھی گواہی قبول نہ کی جائے اور ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی کی گواہی عدالتوں کے اندر قبول نہیں ہوگی، اور ان کو دھمکی دی جائے کہ اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا، اہل بیت کی حمایت کی، ان کے دروس میں شرکت کی، ان کے افکار کی طرف تمائل شو کیا، تو پھر آپ کو خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے، ان کو یہ دھمکی دیں، اور اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے تو پھر ان سب کو پکڑ کے زندان پر ڈال دیں۔ یہ ایک باقاعدہ فیصلہ کیا گیا، اور پھر تمام گورنرز کو ان سے آگاہ کیا گیا، اور پھر اس کا اجرا کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ قبائلی سرداروں کو خریدا گیا، وہ قبائل جن کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ امام حسن کی طرف زیادہ قربت دکھا رہے ہیں، یا امام حسن کو یہاں سے افرادی قوت میسر آ سکتی ہے، تو ان کے قبائلی سرداروں کو خریدا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب قبائلی سردار بک جاتے ہیں تو پھر وہ قبیلہ آٹومیٹک بک جایا کرتا ہے، چونکہ ایک قبائلی معاشرے کے اندر جو قبائلی سردار ہے اس کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، وہاں انڈیویجول کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا کام کہ امام علی جس پر پہلے سے ہی ایک تبرہ تھا، اب اس کو مزید شدت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، اور تمام خطیبوں کو پابند کر دیا کہ اب باقاعدگی کے ساتھ امام علی کے اوپر لعنت کی جائے، اور ایک ناروا باتیں امام علی سے منسوب کی جائیں، تاکہ عوام جو ہے وہ امام علی سے اور ان کے مکتب سے دور ہو جائیں۔ اور آخری کام یہ کہ جو جتنے بھی اہل بیت کے حق میں احادیث ہیں ان کے ہم وزن احادیث تیار کی جائیں، اور اہل بیت کے مد مقابل جو افراد ہیں ان کے حق میں اسی طرح کی حدیث وضع کی جائیں جس طرح کہ اہل بیت کے حق میں ہیں، تاکہ لوگ ان حدیث کو سن کر اہل بیت کی طرف آنے کے بجائے وہ اہل بیت کے علاوہ جو دیگر شخصیات ہیں ان کی طرف جائیں۔ بہرحال یہ وہ تمام فیصلے کیے گئے جن کے ذریعے انہیں یہ تھا کہ ہم امام حسن کی تحریک کا مقابلہ کر لیں گے۔ ان سب کچھ کو پھر انجام دیا گیا، اور یہ ایک تاریخ ہے کہ بہت سے افراد کو قتل کیا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، عام عوام پر یہ دباؤ اور گھٹن کی فضا قائم کر دی گئی جو جہاں بیان کی ہے۔ اور آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں کسی بھی مکتب و مسئلہ کی، آپ کو اس کے اندر تمام واقعات تفصیلات کے ساتھ ملیں گے۔ ظاہر ہمارا عنوان یہ تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، اور ہماری اس مختصر سی نشستوں میں اس کی فرصت بھی نہیں ہے، اور شاید آن کیمرہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ اگر آپ ان کی طرف رجوع کریں تو یہ تمام واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو وہاں سے میسر آئیں گے۔ ان تمام کاموں کو کرنے کے باوجود بھی جب انہیں لگا کہ ہم امام حسن کی اس تحریک کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور یہ خطرہ جوں کا توں باقی ہے، تو پھر ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ پھر اس تحریک کے جو مرکز ہیں یا اس کا محور ہیں امام حسن، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ گویا پھر جودہ کے ذریعے ایک سازشی کر کے زہر دلا کر امام حسن کو شہید کر دیا گیا، اور 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن شہید ہو جاتے ہیں۔ امام حسن کو شہید کرنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک یہی وجہ جو ہم نے بیان کی کہ امام حسن کی وہ تحریک جس کو آگے بڑھا رہے تھے اور اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا تھا ان تمام تر مظالم اور سرکاری وسائل کے استعمال اور افواہوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود، تو پھر امام حسن کو شہید کر دیا گیا۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری یہ کہ آگے یزید کو ولی عہد بنانا تھا، اور چونکہ امام حسن کے ساتھ معاہدہ تھا اور یہ تحریک پہلے ہی کافی کبھی تر تھی، اور امام حسن کی موجودگی میں پھر اس کو ولی عہد بنانا تو یہ مزید خطرہ تھا۔ اب یہ کہ اس سے پہلے کہ یزید کی ولی عہدی کا پروسیس شروع کیا جائے، یہ ضروری سمجھا گیا کہ امام حسن کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے، ایک یزید کی ولی عہدی، اور دوسرا اس تحریک کے اثرات سے خود کو بچانے کے لیے امام حسن کو 28 صفر 50 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ اب ہم ان واقعات کی جو امام حسن کے زمانے میں رونما ہوئے، ان کی ہم ایک تشریح دیتے ہیں مقام معظم رہبری کی زبانی، کہ حضرت مقام معظم رہبری کیا تشریح فرماتے ہیں۔ مقام معظم رہبری یہ فرماتے ہیں کہ امامت کے کل 4 دور ہیں، یعنی اگر ہم 11 ائمہ کے زمانے کو دیکھیں، چونکہ 12واں امام تو غیبت میں ہیں، 11 ائمہ جو شہید ہو چکے اور زمانہ امامت اپنا گزار چکے، ان کے
زمانے امامت کو دیکھیں تو رہبر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو 4 دور میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 4 مختلف اسٹریٹجیز 11 ائمہ کی ہمارے سامنے آئی ہیں اس وقت کے حالات اور واقعات کے مطابق۔ پہلا دور رہبر فرماتے ہیں کہ امام کی 25 سالہ خانہ نشینی کا زمانہ ہے، جب امام کے پاس حکومت نہیں تھی، وہ 25 سالہ زمانہ، یہ پہلا دور ہے۔ اور اس دور کو رہبر نام دیتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے ساتھ تعاون کا زمانہ ہے۔ یہ امامت کی تحریک کا وہ زمانہ ہے جس کے اندر حکام کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے۔ تعاون کی وجوہات بھی رہبر نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ اس کی وجوہات ویسے تو ایک ڈیبیٹیبل موضوع ہے، تفصیل طلب موضوع ہے کہ اس زمانے میں امام علی کا کیا کردار تھا اور امام کا کیا نہ کرنا اور اس طریقے سے سکوت اختیار کرنا یا امت کے امور سے اس طرح سے الگ رہنا، یہ خود ایک بڑا ڈیبیٹیبل موضوع ہے۔ بہرحال جو رہبر معظم اس میں جملے بیان فرماتے ہیں اس کو نقل کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہمارا اصل موضوع کربلا شناسی ہے تو ہم اس سے لنکڈ جو امور ہیں اس کو صرف بیان کرنے کی حد تک اپنے آپ کو ہم نے محدود کیا ہوا ہے۔ اس میں رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے وہ حکام کے ساتھ تعاون کا زمانہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر ابھی ملت اسلام اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ابھی بہت سے لوگ تازہ مسلمان ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اگر مشکل حالات اس زمانے میں آ گئے یا انتشار آ گیا تو یہ لوگ دوبارہ پلٹ جائیں گے سابقہ مذہب پر، اور اندرونی دشمن بھی موجود تھے جو اس طرح کے حالات کی طاق میں تھے کہ اگر یہ اندرونی خلفشار ہو تو اس میں ہم کوئی کارروائی انجام دے سکیں، اور پھر بیرونی دشمن بھی تیار بیٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے روم اور ایران کی شکل میں۔ تو ان حالات کے اندر یہ بالکل حکمت عملی نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی داخلی جنگ چھیڑی جائے، لہٰذا اس وقت امام نے کسی بھی قسم کی جنگ سے گریز کیا، بلکہ حکام کے ساتھ تعاون کیا تاکہ اسلام بطور دین بطور مذہب باقی رہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جسے رہبر کہتے ہیں یہ پہلی ایک اسٹریٹجی ہے، امامت کا پہلا دور۔ دوسرا دور وہ ہے جس کے اندر امام علی کو 5.25 سال حکومت ملتی ہے اور 6 ماہ امام حسن حکومت کرتے ہیں۔ اس زمانے کو رہبر کہتے ہیں یہ امامت کا دوسرا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں امام کو امامت بامانِ حکومت تشکیل پانے کا موقع ملتا ہے، اور امام اب صاحب حکومت بھی ہیں، یعنی تمام ائمہ کو اللہ کی طرف سے یہ تو حق حاصل ہے کہ وہ حکومت تشکیل دیں، اور حکومت کا الہی جواز صرف ائمہ کے پاس ہے، لیکن کہ عملاً جس کے ہاتھ میں حکومت ہو اور لوگ قبول کریں وہ یہ 5.25 سال کا زمانہ ہے۔ اور یہ دوسرا زمانہ ہے جس کے اندر اہل بیت امامت کا نظام قائم کرتے ہیں اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے دکھاتے ہیں کہ اگر کبھی بھی زمین پر امامت کا نظام قائم ہوگا تو امامت کا نظام ایسا ہوگا، اس کے اصول یہ ہوں گے، اس کے اقدار یہ ہوں گے، اس میں ان باتوں کو برداشت کیا جائے گا، ان باتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کا طور طریقہ، اس کے روش و رفتار یہ ہوگی، یہ ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل کے طور پر باقی ہے۔ یہ دوسرا زمانہ۔ پھر رہبر فرماتے ہیں تیسرا زمانہ وہ ہے جو امام حسن کی حکومت کے خاتمے، یعنی صلح حسنی کے بعد شروع ہوتا ہے اور وہاں سے شہادت امام حسین علیہ السلام تک جاتا ہے، یعنی یہ کوئی 20 سال کا زمانہ۔ یہ تیسرا زمانہ ہے جو ہمارے اس وقت اصل زیر بحث موضوع ہے۔ اس کو زمانے کو رہبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ نے امامت کی نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کیا، جس کے اندر یعنی اس 20 سالوں میں ایک شارٹ ٹرم پلان جس کو آپ کہہ لیں کہ یعنی ایک چھوٹے مدت کا ایک منصوبہ امام تیار کرتے ہیں اور اس طرح سے پلان کرتے ہیں کہ ایک مختصر مدت کے بعد حکومت اسلامی قائم ہو سکے۔ اور ایک چوتھا مرحلہ رہبر فرماتے ہیں جو شہادت امام حسین کے بعد شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر امام حسن عسکری کی شہادت تک جو زمانہ ہے یہ امامت کا چوتھا دور ہے۔ اس کے اندر رہبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر ائمہ نے لانگ ٹرم پلان شروع کیا کہ اب لانگ ٹرم پلان کے تحت حکومت قائم کی۔ پھر ان چاروں کی تفصیل کو رہبر بیان کرتے ہیں، اس کے لیے رہبر کی کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام حسن کا یہ 10 سالہ زمانہ جس کی میں امام حسن کی تحریک، اس کے نتائج اور اس کا رد عمل آپ کے سامنے بیان کیا، امام حسن کے یہ 10 سال اور پھر امام حسین کی امامت کے 10 سال، اس کو رہبر معظم کہتے ہیں کہ یہ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ تھی۔ یعنی ایک شارٹ ٹرم پلان یہ تھا کہ ایک مختصر مدت کے لیے ہم نے ایک پلاننگ کرنی ہے اور اتنے مدت کے بعد ہم انہیں اس پلاننگ کے رزلٹ تک پہنچنا ہے، اس کے لیے ساری پلاننگ کی گئی تھی۔ اور دوسرا رہبر یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جد و جہد جو کی جاتی ہے اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔
بعض دفعہ آپ اعلانیہ جد و جہد کرتے ہیں، یعنی کھل کے جد و جہد کرتے ہیں، یعنی جس میں قیام ہے، تلوار ہے، یا اعلانیہ جلسہ ہے، جلوس ہے، ایک واضح ہوتا ہے، اور ایک میں آپ کرتے ہیں مخفی جد و جہد۔ مخفی جد و جہد میں آپ اظہار نہیں کرتے، لیکن زیر زمین آپ اپنی تحریک کو جاری رکھتے ہیں، زیر زمین آپ رابطے کرتے ہیں، اپنے لیے ایک مؤثر فورس تیار کرتے ہیں، حالات و اسباب مہیا کرتے ہیں، اور جب ایک قوت و طاقت پکڑ لیتے ہیں تو پھر اعلانیہ جد و جہد کی طرف بات بڑھتی ہے۔ تو رہبر اس کو یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو 20 سال کا زمانہ تھا، اس کے اندر امام حسن اور امام حسین کی جو جد و جہد تھی وہ مخفی جد و جہد تھی، یعنی اس کے اندر امام نے پوری کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایک نیا لشکر تیار کریں، قیام کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، لیکن یہ اعلانیہ نہیں تھی، البتہ مخفی، گو کہ حکمران آگاہ تھے اس کی باتوں سے، لیکن کھلے عام موومنٹ نہیں تھی، بلکہ مخفی طریقے سے، اور جس قدر ہو سکا اس کو پنہان طریقے سے امام آگے بڑھانا چاہ رہے تھے۔ تو یہ مختصر تجزیہ ہے جو ہم نے دیکھا امام حسن کے زمانے میں۔ اب ہم آتے ہیں امام حسین کے زمانے میں، کہ جب امام حسین کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے۔ ایک تو جو تحریک امام حسن نے شروع کی، جو آپ کے سامنے اس کے کچھ نکات بیان کیا، امام حسین اسی تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی کے آگے رزلٹس بھی سامنے آتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ عمومی طور پر، اور کچھ اقدام خصوصی طور پر انجام دیتے ہیں جو اس تحریک سے ہٹ کر ہیں۔ تو وہ جو امام خصوصی اقدام انجام دیتے ہیں انہیں ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم وہ اقدام دیکھ لیتے ہیں جو شامی حکومت کی طرف سے امام حسین کے زمانے میں انجام دیے جا رہے تھے۔ امام حسین کی طرف سے کیا ہو رہا تھا؟ امام حسین کی طرف سے یہ تحریک جاری تھی جو امام حسن نے شروع کی، یعنی اسی طرح کہ ایک تبلیغی اور اصلاحی فکری نظریاتی کام کو جاری رکھا جائے، اور معنوی اور اخلاقی اقدار کو بلند کیا جائے، امام علی کے فضائل بیان کیا جائیں، بنی امیہ کے مظالم سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بنی امیہ کے مظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کیا جائے، یہ سارے کام امام حسین کر رہے تھے، اور وہی کام جو امام حسن نے شروع کی اسی کو آگے بڑھا رہے تھے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ رہبر نے اس کو ایک ہی زمانہ قرار دیا ہے، ایک ہی دور قرار دیا ہے، تو یہ ایک ہی پلاننگ تھی جو آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جو کچھ خصوصی اقدامات ہیں وہ بعد میں بیان کریں گے، اس سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ شامی حکومت کے کیا اقدامات ہیں امام حسین کے زمانے میں، کیونکہ امام حسن کے زمانے سے زیادہ ان کے اقدامات امام حسین کے زمانے میں انجام پائے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ تو امام حسن کے صلح کے بعد تحریک بالکل ختم ہو گئی تھی، تحریک امامت، اور وہ مطمئن تھے، پھر امام حسن کے دور میں آہستہ آہستہ وہ تحریک چلنا شروع ہوئی، پھر انہوں نے بھی اقدامات کیے اس کے مد مقابل، پھر امام حسن کو بھی شہید کر دیا، لیکن امام حسین اس کو مزید آگے لے گئے، اور اتنا آگے لے گئے کہ قیام کی حد تک پہنچا دیا، اور اپنے زمانے امامت کے آخری حصے پھر امام نے قیام کر دیا۔ تو وہ قیام تک کیسے پہنچے، اس کے کیا اقدامات تھے، وہ امام حسین نے بھی کافی انجام دیے، یعنی اس تحریک امامت کو آگے بڑھایا، اور شامی حکومت کی طرف سے بھی زیادہ اقدامات ہوئے، جتنے اقدامات امام حسن کے زمانے میں تھے اس سے زیادہ اقدامات امام حسین کے زمانے میں انجام پائے۔ اگر ہم ان اقدامات کو دیکھیں تو ان میں سے تو ایک تو یہی کہ جو پہلے سے مظالم شروع تھے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا وہ باقی رہے، اور ان میں مزید شدت لے گئی، ان کو اور آگے بڑھایا گیا، اور ایک اور حکم نامہ جاری کیا گیا امام حسین کے زمانے میں، اور اس حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی علی کے ماننے والے ہیں وہ ہماری امان سے خارج ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک واضح اس کا مطلب تھا کہ علی کے ماننے والے ہماری امان سے خارج ہیں، ہماری امان سے خارج ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ان کا قتل ہو سکتا ہے، اب ان کا قتل مباح ہے، اور ان کو قتل کر دیا جائے، چونکہ اب ہماری طرف سے ان کی کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک بڑا قتل عام شروع ہوتے جو کہ امام حسن کے زمانے میں اس حد تک نہیں تھا، چونکہ جب امان سے خارج کر دیا تو پھر اگلا مرحلہ قتل عام تھا، پھر وہ قتل عام شروع ہوتا ہے۔ اور ایک اور حکم نامہ یہ جاری کیا کہ جس کے بارے میں بھی شبہ ہو، پہلے یہ اس طرح کا حکم نامہ نہیں تھا کہ اگر کسی کے بارے میں شبہ بھی ہو کہ یہ علی کا ماننے والا ہے تو آپ اس کا وظیفہ بند کر دیں، یعنی بیت المال سے جو اس کو حصہ ملتا ہے وہ آپ بند کر دیں، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اور اس کے گھروں کو ان کے اوپر گرا دیں۔ یعنی اگر شبہ بھی ہو، کنفرمیشن نہیں، اگر صرف شبہ بھی ہو، کنفرمیشن کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو وہ ہمارے ایمان سے خارج ہیں، انہیں تو قتل کر دیا جائے، اور جن پر شبہ ہو ان کا بھی وظیفہ بند کر دیا جائے، اور ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، ان کے گھروں کو گرا دیا جائے، یعنی مظالم کے اندر مزید شدت لے جائے، گھٹن کا ماحول مزید قائم کیا جائے تاکہ کوئی اہل بیت کا ساتھ نہ دے سکے، اور امام علی کے اوپر تبرہ کو مزید شدید کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا کہ اب جو دیگر شخصیات ہیں جو اہل بیت کے مد مقابل تھیں کہ ان میں سے جو کسی کا بھی فضائل بیان کرے گا اس کو، جو شخص بھی فضائل بیان کرے اس شخص کا نام لکھ دیا جائے،
اور جو فضیلت بیان کرے اس کو بھی لکھ دیا جائے، اور یہ لیٹر ہمیں بھیج دیا جائے مرکزی دفتر کے اندر۔ تمام گورنرز کو یہ حکم جاری کر دیا گیا، اور گورنرز جو ہیں وہ یہ لیٹر کی شکل میں تمام لوگوں کی رپورٹ بھیج دیتے تھے کہ آج فلاں خطیب نے، فلاں عالم نے، یا فلاں قبیلے کے سربراہ نے، سردار نے یہ فضیلت فلاں شخص کے بارے میں بیان کی۔ تو اس طریقے سے اس کو لکھ دیا جاتا، اور ان کو وظیفے دیے جاتے، اور اس طریقے سے جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں سے تو ہمیں وظائف مل رہے ہیں، مدد مل رہی ہے، تو پھر ہر شخص آتا اور جو فضیلت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی اس کو بیان کرتا کہ میں نے یہ سنا، یہ فضیلت بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک فضائل کے انبار لگا دیے گئے اہل بیت کے مد مقابل شخصیات کے لیے، اور اہل بیت کے حوالے سے یہ کہ امام علی کا نام لے کر ان پر لعن کی جائے، تبرہ کیا جائے، یہ اقدامات چل رہے تھے۔ ان میں اور شدت آ رہی تھی، اور انہی میں سے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے جو کہ بہت تاریخ کے ایک آپ کہیں کہ تلخ ترین اور غمناک ترین واقعات میں سے ہے، اور وہ یہ کہ جناب حجر بن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کافی ہو چکی ہے، تو ہم آج اس کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی مجلس کے اندر ہم حضرت حجر کی شہادت اور اس کے بعد کے واقعات سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسن اور امام حسین کی فکر کو سمجھنے، اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔